دوستو کچھ روز قبل تاندیاں والا میں ایک بچے کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے واقعے کی خبر ہمارے سامنے آئی تھی۔ آج مجھے اس بچے کے والد کو فون کر کے بات کرنے کا موقع ملا۔ میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پہ گفتگو کروں، لیکن چونکہ میں مسلسل سفر کر رہا تھا تو موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن آج ان سے بات کرنے کا موقع ملا۔ میں اپنا یہ ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس سے بات کر کے میں نے کیا سیکھا یا کیا سمجھا، اور پھر باقی بات میں آپ پر چھوڑ دوں گا۔ میں نے فون کیا تو وہ بڑی محبت سے ملے، بڑے خلوص سے ملے، مجھے کسی حد تک جانتے بھی تھے۔ میں نے پوچھا صاحب یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے ایک مولوی پر الزام عائد کیا اور اس کے بعد پھر آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس شخص نے جو کہا وہ اپنے اندر ایک دکھ، ایک خوف، ایک بے بسی اور بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا صاحب بڑی دکھ کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے بہت دعائیں دیتے ہوئے کہ مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی، خدا آپ کو خوش رکھے، خدا آپ کو آباد رکھے، آپ نے مجھ سے بات کی، آپ نے میرا دکھ سمجھا، لیکن میں اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اگلا سوال یہ ہے نا کہ وہ شخص اس موضوع پر بات کیوں نہیں کر سکتا، اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال ہے کہ کوئی بھی اس موضوع پر بات کیوں نہیں کر پا رہا۔ ایک واقعہ ہوتا ہے اور ملک کے صف اول کے جو آپ کے مولے ہیں، مولانا صاحب، وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو معاملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ صاحب آپ کون ہیں یہ کہنے والے کہ معاملہ نہیں ہوا ہے؟ ایک شخص نے رپورٹ درج کرائی ہے، پولیس نے ایک مولوی کو اریسٹ کیا ہے، اب پولیس کو تفتیش کرنے دیجئے، آپ عدالت سے اس شخص کو باعزت بری کروا دیجئے۔ یہ کیا قبائلی نظام ہے یہاں پر؟ کوئی یہ کچھ جرگے بیٹھ رہے ہیں؟ عدالت کے متوازی آپ نے عدالت بنائی ہوئی ہے کہ جی ایسا تو کوئی واقعی پیش نہیں ہوا۔ آپ کون ہیں بھائی؟ آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام مذہبی رہنماؤں کا ایک طرف تفریق اور تقسیم اور اختلاف پر یہ حال ہے کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ ایک دوسرے کی مسجد نہیں جاتے، لیکن اس موضوع پر ان سب کے درمیان اتفاق ہے کہ اگر کسی بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ ہو تو سب اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ میں لکھا صاحب کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کسی بچے کی نفسیاتی، روحانی اور جسمانی صحت برباد ہو جاتی ہے، مینٹل گروتھ برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا دھچکا ہوتا ہے کسی بچے کے لیے۔ آپ جا کے نفسیات کی کتابیں پڑھیں تو صحیح، پاکستان میں ایسا کوئی بچہ، ہم سب گزرے ہیں ان جنسی حملوں سے صاحب، مجھ سمیت سب، کسی نہ کسی سطح پہ۔ سوال یہ ہے کہ کہیں تو روکنا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیتھولک چرچ نے ایک عرصے تک اپنے اس جرم پر پردہ ڈالے رکھا، لیکن اس کے بعد ایک کے بعد ایک جب یہ معاملات سامنے آئے تو بالآخر چرچ نے معذرت کی، کلیسا کو باقاعدہ معذرت کرنا پڑی، اس سے فاصلہ اختیار کرنا پڑا ایسے درندوں سے جو مذہب کی آڑ لے کے معصوم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ خوفناک بات ہے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا یہ معاملہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو پورا ایک گروہ ہے، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں، کیسر راجہ اور اس طرز کے لوگ جو اپنے آپ کو اصلاحات پسند کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو اصلاحات پسند ہیں یا ترقی یا روشن خیالی کے دعوے دار مذہبی ہیں، اس معاملے پر یہ اکٹھے ہیں، اس معاملے پر ان کے درمیان کوئی اتفاق نہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کور کرنا ہے۔ جہاں جرم ہو، آپ کو سادہ سا جملہ ہے بھائی کہ اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے، پولیس تفتیش کرے اور اس کا نتیجہ نکال لے، یہ آپ باہر، یہ ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو غلط ہے،
یہ تو اسلام پر حملہ ہے. آپ یہ دیکھیے بدفعلی کی بات ہو رہی ہے, ریپ کی بات ہو, بلکہ تو مجھے لفظ بدفعلی سے بھی اختلاف ہے. بدفعلی کیا برا کام نہیں, ریپ ہے یہ تشدد ہے بھائی. یہ تو ایک شخص کی روح تک ذبح کرنے کے مترادف ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا ہو جائے تو یہ تو موسٹ لائکلی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا. آپ کون ہے بھائی؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے یہ کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا؟ سادہ سی بات ہے کہ ایک شخص ہے, اس نے الزام عائد کیا ہے, اس نے کہا میں نے خود دیکھا ہے, اب پولیس کو تفتیش کرنے دیں. اب آپ نے 3 ہفتے ضائع کر دیے, پولیس نے اب سنا ہے کہ دوبارہ گرفتار تو کر لیا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ جو نشانات ہیں, جو ایویڈنس ہے, وہ تو غرق ہو جاتی ہیں اتنے عرصے میں. آپ یہ دیکھیے کہ یورپ میں اگر آپ ایسا کوئی کام کریں اور آپ پولیس کے کام میں مداخلت کریں تو آپ کو مجرم سمجھا جاتا ہے اور آپ پر الگ سے ایک پرچہ کاٹ کے اندر کر دیا جاتا ہے. یہ ابتسام ظہیر یہ اگر کسی مناسب معاشرے میں ہوتے, کسی انصاف والے معاشرے میں, تو یقین کیجئے کہ انصاف کے راستہ روکنے کے جرم میں ان کو اندر کر دیا جاتا. اور یہ جتنے مولوی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا. دیکھیے پہلی بات میں نے عرض کی کہ کس انداز سے ان کا گروہ ہے, اتفاق. دوسرا ان کا اتفاق ایک اور معاملے پر ہے, اور وہ یہ کہ کسی بھی شخص پر کوئی جھوٹا الزام بھی لگ جائے توہین کا, وہاں ان کا گروہ نہیں کام کرتا. یعنی وہاں یہ کوئی اس طرح کا جرگہ کر کے معاملے کو ختم نہیں کرتے, وہاں کسی شخص کو لنچ کر دینے پر بھی ان کا اتفاق ہے اسی طرح کا. ارے بھائی کسی شخص کے بارے میں ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے توہین کی ہے, تو اس معاملے میں بھی تفتیش ہونے دو نا. آپ کو کھڑا کیا ہونا چاہیے کہ بھائی تفتیش ہو, دیکھا جائے کہ کیا واقعی کوئی جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں یہاں پر ایک اور بات بھی واضح کرتا ہوں, ذاتی طور پر کسی ملک کا قانون درست ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے. پاکستان میں اگر وہ ایک قانونی طور پر جرم ہے توہین کا معاملہ, تو اس کو قانونی طور پر تو ہونے دیں تفتیش. سڑکوں پر لوگوں کو مار رہے ہیں آپ توہین کے الزام لگا کے, اور ایسے میں جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, مشعل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, تمام کے تمام مولوی اکٹھے ہوئے تھے اس معاملے پر کہ جی ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے, توہین کی تو اجازت ہی نہیں ہے. تو صاحب توہین کی اجازت نہیں ہے تو کیا بدفعلی کی اجازت ہے؟ کچھ عرصے پہلے میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا, تو ایک مولوی صاحب نے بڑے گہرائی کے ساتھ کہا کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچوں کے ساتھ بدفعلی نہیں کرنی چاہیے. یقین کیجئے میرے منہ سے نکلتے رہ گیا کہ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے فرما دیا ہے. اگر وہ نہ فرماتے تو کیا پھر جائز ہو جاتی؟ اتنے قبیح کام کو روکنے کے لیے بھی آپ کو مذہب چاہیے. ایک بچے کے ساتھ آپ جنسی زیادتی کر رہے ہیں تو اس کے لیے کہ آپ کو مذہب سے روکنا چاہیے؟ کوئی اپنی روح نہیں ہے آپ کا, کوئی اپنا دل نہیں ہے. پرسوں ویڈیو نظر آئی ایک باپ کی, وہ اپنی بیٹی کو ریپ کرتا رہا ہے. اس سے پہلے نظر آئی ایک ویڈیو جس میں باپ اور بھائی دونوں مل کے ایک لڑکی کو ریپ کرتے رہے اور اس کے بعد پھر اس کو مار دیا گیا. کس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم؟ اس معاشرے کے جملے بازیاں دیکھیں کہ جی تقدیس ہے, ہمارا تو خاندانی سسٹم ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ تو غلاظت ہے صاحب, یہ تو یہاں یورپ میں بھی نہیں ہوتا. یقین کیجئے کوئی سوچ نہیں سکتا اس طرح کا. اور ایسا کوئی بندہ ہو, کوئی ایسا معاملہ پیش ہے تو پہلا خیال یہ آئے گا کہ شاید کوئی اس کا کوئی نفسیاتی اسپتال پہنچانا چاہیے اس کو. سوال یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی خاتون گھر پر بھی محفوظ نہیں ہے, ایک ایسا معاشرہ جس میں بچہ مسجد اور مدرسے میں بھی محفوظ نہیں ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھ لیجیے, یہاں شاید آپ کے دماغ میں یہ احتمال پیدا ہو جائے کہ صاحب عاطف صاحب تو مولویوں کے پیچھے پڑ گئے. نہیں, بات صرف مولویوں کی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک معاشرہ, پورے کا پورا معاشرہ جنسی طور پر بیمار ہے. مولوی کو تو موقع مل رہا ہے, بچہ ظاہر ہے اس کے پاس ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اسکولوں میں تو ہوتا ہے نا کہ دوسرے بچے موجود ہو سکتے ہیں, ٹیچر موجود ہوتا ہے, ایک ٹیچر ایک پیریڈ کے لیے آئے گا, اس کے بعد دوسرا ٹیچر آ جائے گا, کسی حد تک کوئی نظام ہوتا ہے. لیکن وہاں پر بھی اگر کسی ٹیچر کو موقع مل جائے گا, یا کسی پرنسپل کو موقع مل جائے گا, یا کسی یونیورسٹی کے چانسلر کو موقع مل جائے گا, تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس معاشرے کی سوچ میں گڑبڑ ہے بھائی, غلاظت اندر چلی گئی ہے. اور جب غلاظت کسی معاشرے میں اس درجے پر اندر چلی جائے تو پھر بہت مشکل ہے اس کے بارے میں کوئی حل تجویز کرنا, سوائے اس کے کہ صاحب ہمیں از سر نو اس معاشرے کے کنسٹرکٹ کو سوچنا ہوگا. کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ مذہب کے نام پر, یا اخلاقیات کے نام پر, یا ملک کے نام پر, یا کسی بھی اور
نظریے کے نام پر. اگر آپ کے ہاں انسان محفوظ نہیں ہے تو پھر اس معاشرے کو فنکشننگ معاشرہ یا فعال معاشرہ نہیں کہہ سکتے ہم. آپ یہ دیکھیے کہ رمضان ہے, کسی خاتون نے یا کسی بیمار آدمی نے روزہ نہیں رکھا, اس کے لیے تو آپ نے زندگی عذاب کر دی ہے. یعنی اس کا روزہ نہیں ہے لیکن اس کو بھوک کاٹنا پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ جی روزے دار موجود ہیں, ان کا روزہ خراب ہو جائے گا. صاحب یہاں پر بھی ہم نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے, سب کھا پی رہے ہیں, ہمارے روزے کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بلکہ یہاں تو ریستورانوں میں لوگ کام کر رہے ہیں روزہ رکھ کے, کھانے دے رہے ہیں لوگوں کو, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کے روزے کو. بھائی روزہ آپ کی پرسنل چوائس ہے. میں نے روزہ رکھا ہے, مجھے کسی نے منع نہیں کیا, یا کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا, یا کسی نے مجھے کہا نہیں ہے. روزہ میں نے خود رکھا ہے اپنی نیت کے ساتھ. اس سے کسی اور کی زندگی پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ لوگوں پر احسان کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں آپ روزہ؟ یعنی کیوں کرنا ہے آپ نے؟ معاشرے سے یاد رکھیے کہ اگر یہ سب جو معاملے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ شدت پسندی کے معاملے ہیں, برداشت ختم ہو جانے کے معاملے ہیں. اور یہ ختم تب ہو جاتی ہے برداشت جب بنیادی شعور ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے. جب ہر شخص یہ سمجھنے لگ جائے کہ اسے علم ہو گیا ہے, سمجھ لیجئے کہ اس وقت معاشرے میں جہالت پیدا ہو گئی ہے. یاد رکھیے گا کہ ان پڑھ ہونا جہالت نہیں ہے. ایک شخص اگر نہیں پڑھا ہوا وہ جاہل نہیں ہے. ہمارے باپ دادا پردادا بڑے بزرگ وہ نہیں جاتے تھے اسکول, ان پڑھ تھے لیکن جاہل نہیں تھے. جہالت کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے, جہالت کا تعلق علم سے ہے. تعلیم اور علم میں یہی فرق ہے. یاد رکھیے گا جب کسی شخص سے آپ یہ ادراک یہ احساس چھین لیں کہ وہ جاہل ہے یا اس کے پاس علم نہیں ہے, اب جہالت شروع ہوگی. جہالت ہے ہی یہی کہ آپ کے پاس سے ادراک ختم ہو جائے, حس ختم ہو جائے. یہ مولوی جو بچے کے ریپ کے معاملے میں اکٹھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ حس ختم ہو گئی ہے ان کے اندر سے. یہ اپنے آپ کو بے شمار کہتے رہے عالم, لیکن عالم کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک حص ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا. عالم صرف وہ ہے جسے صرف یہ معلوم ہو کہ وہ نہیں جانتا. اگر آپ کو یہ ادراک ہو جائے کہ آپ نہیں جانتے, یقین کیجئے کہ آپ عالم ہیں. اور اگر آپ سے یہ ادراک چھن جائے اور آپ کو لگے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں, تو سمجھ لیجئے آپ جاہل ہیں. یہی ہے سب کچھ معاملہ. یہ سارے کے سارے لوگ جو آج کھڑے ہیں بچے کے خلاف, بچے کے باپ کے خلاف, مجبور کتنا کیا ہوگا اس کی آواز میں یہ کہنا کہ عاطف صاحب خدا آپ کو خوش رکھے, آپ نے میرا دکھ پوچھا, میرا دکھ سمجھا, لیکن میں اس معاملے پر بات نہیں کر سکتا. اس کے اندر آپ دکھ سمجھیے, اس کے اندر آپ بے بسی سمجھیے, اس کے اندر آپ ڈر سمجھیے, خوف سمجھیے, معاشرے پر عدم اعتماد سمجھیے, ریاست پر عدم اعتماد سمجھیے, آپ اور مجھ پر ایک طرح سے تف سمجھیے. آج اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھیں, اپنے آس پاس بچوں کو دیکھیں. یہ بچے محفوظ نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ بچے کیسے محفوظ ہوں گے؟ یہ سوال میں یہاں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. نیچے لکھیے, آپ بتائیے آپ کہ یہ کنسٹرکٹ ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ معاشرہ کیا واقعی مقدس اور محفوظ ہے جس طرح کے دعوے کرتے ہیں مولوی کہ یورپ کے معاشرے میں تو خاندان برباد ہو گئے ہیں, تو ہمارے تو عظیم معاشرے ہیں. اس معاشرے پر آپ اپنی رائے دیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.